فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق
ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، سورہ شورى ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کا پہلا رکوع ہم مکمل کر چکے تھے اور دوسرے رکوع کی چند آیات ہم نے پڑھی تھی. صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اقامت دین کو قائم کرنا، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا، اس حوالے سے یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کا ذروہ سنام ہے. خاص طور پر وہ لوگ کہ جو جمع ہوتے ہیں دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، ان کی زندگی کا نقشہ کیا ہونا چاہیے، شب و روز کیسے ہونے چاہیے، بڑی تفصیلی ہدایات موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ اسی بات سے ہوئے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ جب کہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مکہ میں بدترین قسم کا شرک موجود تھا. فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، قرآن حکیم میں اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا گیا کہ یہ کوئی نئی نویلی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے سلسلہ قائم فرما دیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں، یہ وہ دعوت ہے، وہ توحید ہے کہ جو اول روز سے اسی طرح قائم ہے، جسے آپ دین کہتے ہیں، دین توحید ہے. تو فرمایا گیا کہ ذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ تک پہنچایا، یہ آپ سے پہلے بھی آتا رہا. کتنے ہی انبیاء اور رسول پر ہم نے یہ پیغام جو ہے ان تک بھیجا ہے، نوع انسانی کی ہدایت کے لیے. اس کے بعد پھر یہ کہ شرک کی نفی، اور خاص طور پر فرشتوں کے بارے میں جو ان کا تصور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بالکل وہی الفاظ یہاں استعمال کیے گئے جو سورہ مریم میں ہم نے پڑھے تھے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. ان کی یہ جسارت کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا، یہ تو وہ ہے کہ جس سے آسمان جو ہے وہ بےتاب ہے، وہ پھٹ پڑے گا ان کے اوپر، زمین شق ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے. اتنی بڑی جسارت کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹی قرار دے دیا، بیٹا قرار دے دیا. وہی الفاظ آئے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. قریب ہے کہ یہ آسمان جو ہے پھٹ پڑے ان کے اوپر. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ نے یہ قرآن جو نازل کیا، جو عربی مبین میں نازل کیا گیا، بڑی واضح زبان ہے، ان کی اپنی زبان میں نازل کیا گیا، انہی کے قوم میں سے ایک فرد پر نازل کیا گیا. کس لیے کیا گیا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ اے نبی تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کر دیں یہ جو بستیوں کی جو مرکزی بستی ہے مکہ، اس کے رہنے والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد موجود ہیں. اس لیے کہ یہ وہ انذار ہے کہ جو ہر نبی کا اور ہر رسول کا جو ہے وہ فریضہ رہا، اور یہاں بھی اس کو پھر گویا کہ دوبارہ اعادہ کر دیا گیا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. اور یہ انذار اور تبشیر کی جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں قرآن حکیم میں، حضور کی اپنی ذات بھی منذر بھی ہے، خبردار کر دینے والا، اور مبشر بھی ہیں کہ بشارت دینے والا. وہ لوگ جو اس دین حق کو قبول کر لیں ان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے اور تہنیت ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، اس کے لیے تو کوئی چندہ مشکل کام نہیں تھا. جو یہاں ہم نے پڑھا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ کے لیے چندہ مشکل کام نہیں تھا، وہ تمام لوگوں کو ایمان اور اپنی فرما برداری میں اپنے ٹاپ پر لے جاتا. چاہے تو تمام لوگوں کو ابو بکر صدیق بنا دے، لیکن یہ کہ پھر امتحان کیسا ہوا. انسان کو جو آزادی دی ہے، اختیار کی آزادی،
تو وہاں امتحان تو پھر نہ ہوا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبراً تمام کو مسلمان بنا دیا گیا تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت توحید پر سب کو جمع کر دیتا. یہاں یہ پہلا رکوع ختم ہوا اور پھر دوسری رکوع کی جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں فرمایا گیا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو اصل وجہ اختلاف ہے وہ کیا ہے. جس قوم کے سامنے حضور اس دعوت کو پیش کر رہے تھے جو مشرکانہ اوہام پرستی بھی تھی، باطل نظریات بھی تھے، تو اصل جو فرق تھا وہ کیا تھا؟ وہ توحید کا فرق تھا. تو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو اختلاف پیدا ہو چکا ہے تمہارے اور میرے مابین، میں توحید کا قائل ہوں اور تم جو ہے بہت سی دیویوں دیوتاؤں کے قائل ہو، تو اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے. وہی ہے اصل میں حاکم مطلق. اس دنیا میں بھی وہ فیصلہ کر دے گا، بتا دے گا کہ کون حق پر ہے. اور زیادہ دیر تو نہیں گزری تھی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اس کے تقریباً 6-7 برس کے بعد ہی غزوہ بدر جو ہے وہ منعقد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی وہ ہے جو باطل پر ہے. تو فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. وہ چاہے تو اسی دنیا میں فیصلہ کر دے اور پھر یہ کہ آخرت میں تو فیصلہ اسی کے اختیار میں ہوگا نا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہاں تو فیصلہ کا اختیار اس اللہ کے پاس ہے جو الواحد بھی ہے القہار بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس دین کو قبول نہیں کریں گے ان کی اب پھر جو اخروی زندگی ہے اس میں جو تباہی اور بربادی ان کے ساتھ ہوگی وہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ اللہ ہے جو میرا رب ہے جس پر میرا کل توکل ہے، میرا اعتماد اور بھروسہ اس کی ذات پر ہے. بظاہر ابھی کوئی احوال جو ہے اس جانب نظر نہیں آ رہے کہ یہ دین کہیں غالب ہوگا، اس لیے کہ اب یہ تو مکی دور ہے، مکی دور کا بھی تقریباً نصف گزر چکا. کتنے لوگ تھے جو حضور پر ایمان لائے؟ لیکن یہ کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرا توکل جو ہے وہ تو اللہ کی ذات پر ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اور اسی کی طرف میری انابت ہے، میں رجوع کرنے والا ہوں. کون؟ اللہ فاطر السماوات والارض، جس اللہ پر میرا اعتماد اور توکل ہے اس نے زمین و آسمان کو، اس کائنات کو پیدا فرمایا. اس کی قوت کا تم اندازہ کر سکتے ہو. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری اپنی نوع میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے. ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ، اور مویشی ہیں، ڈھور ڈنگر ہیں جن سے تم بار برداری کا کام لیتے ہو، جن کا گوشت کھاتے ہو، جن کا دودھ پیتے ہو، اور کتنے ہی ان سے جو ہے تم کام لے رہے ہو. یہ اسی اللہ نے پیدا کیا جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. وہ میری پشت پر ہے، میرا توکل اور میرا اعتماد اس کی ذات پر ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب. اور اسی طرح یذرؤکم فیہ، اور اسی اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال جیسی بھی کوئی مثال موجود نہیں. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ آخری حصہ تھا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا، یادہ بھی ہو گیا پچھلے حصے کا. گویا کہ یہ آخری الفاظ ہو سکتے ہیں کہ اس کی مثال کی مانند بھی کوئی مثال موجود نہیں. ورنہ آپ عام طور پر مخاطب کو سمجھانے کے لیے کسی شے کی مثال پیش کرتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مثال کیا پیش کریں گے؟ اللہ کی ذات لامحدود ہے، ہمارا ذہن بڑا محدود ہے. اللہ کی صفات لامحدود ہے، قدیم ہے، اس کی ذاتی ہے، اس کا تو کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی مثال کی مانند بھی ہو. اب اللہ تعالیٰ کی صرف صفات کو لیجئے تو صفت سماعت جو ہے، ہم بھی تو سنتے ہیں نا. اور عام طور پر آپ کا تجربہ ہوگا کہ آپ سے اگر کوئی ایک شخص بات کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے اپنی بات درمیان میں آپ سے کر رہا ہے تو آپ اس کو خاموش کرا دیتے ہیں. اس لیے کہ ہماری سماعت کی محدودیت یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک ہی بات کو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. دو افراد اگر بات کر رہے ہوں اور آپ سے یک بارگی مخاطب ہو تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی سماعت کیا ہے کہ میدان عرفات میں 20 لاکھ انسان موجود اور ہر شخص اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے. اور ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا سنتا ہے، قبول فرماتا ہے. اب قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حضور کی وہ حدیث اگر ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کیسے قبول کرے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، جس کی کمائی میں حرام شامل ہو گیا، جس نے حج کے اخراجات اگر کیے بھی ہیں تو حرام کمائی سے کیے ہیں. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا. لیکن وہاں میدان عرفات میں 20 لاکھ انسان بیک، جسے آپ کہیے کہ ایک ہی وقت میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کی دعا کو سن رہا ہے.
اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے موجود نہیں، لیس کمثلہ شیء لہ مقالید السماوات والارض، اور میرا توکل اور میرا اعتماد اور بھروسہ تو اس ذات پر ہے کہ اس پوری زمین و آسمان، اس کائنات کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ گویا کہ اس نظام کو وہ چلا رہا ہے، اس کے اذن کے بغیر تو کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، میرا اعتماد تو اس کی ذات پر ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جس کا صرف ترجمہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک۔ اللہ تعالیٰ نے راہ معین کر دی ہے اے مسلمانوں تمہارے لیے اس دین میں سے۔ اب یہاں خاص طور میں تفصیل سے کچھ عرض کروں گا کہ شریعت اور یہ جو دین ہے، شریعت کیا ہے اور دین کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی عرض کروں گا۔ ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح کو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک بھی اسی پیغام کو ہم نے پہنچایا۔ گویا کہ حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو انتہائیں ہیں نا۔ حضرت آدم کی شخصیت تو پہلے کی ہے، اور حضرت آدم کے بارے میں یہ کہ وہ نبی تھے اللہ کی، لیکن یہ کہ شریعت جنہیں دی گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہرحال وہ احکامات تو موجود تھے، لیکن شریعت کس شکل میں تھی کہ حضرت آدم کی اولاد میں بھائی اور بہن کا نکاح جائز تھا۔ گویا کہ اب یہ معاملہ جو ہمیشہ سے شریعت کے اندر حرام رہا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بہرحال جو شریعت موجود تھی اس میں اسی کے ذریعے گویا کہ سلسلہ توالد و تناسل آگے چلا ہے۔ اسی طرح بہت سی شریعتیں وہ ہیں جس میں روزے کے احکامات الگ ہیں، بہت سی شریعتیں وہ ہیں جس میں نماز کے احکامات الگ ہیں۔ تو جہاں تک دین کا معاملہ ہے، دین ہے اصل میں غیر متبدل، جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اور اس کی بنیاد اور اس کا دار و مدار کس شے پر ہے؟ توحید پر ہے۔ گویا کہ توحید اور آخرت حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل ایک ہی ایک کنٹینیوشن ہے کہ جس میں چلتی رہی۔ شریعت کے احکامات کے اندر جو ہے وہ رد و بدل ہوتا رہا۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے بخاری شریف کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں ایک دوسرے کے علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کون ہوتا ہے؟ کہ جن میں مائیں جو ہیں وہ مختلف ہوں، باپ ایک ہو۔ ایک شخص نے ایک خاتون سے شادی کی، اس سے اولاد ہے، دوسری خاتون سے شادی کی، اس سے اولاد ہے، تیسری خاتون سے شادی کی، اس سے اولاد ہے۔ اب تینوں بیویوں سے اگر اولاد ہے تو یہ جو بہن بھائی ہیں یہ آپس میں علاتی کہلائیں گے۔ گویا کہ جن کی مائیں تو مختلف ہیں لیکن باپ ایک ہے۔ تو حضور نے فرمایا دین جو ہے وہ اصل میں ہمیشہ سے ایک رہا۔ گویا کہ دین باپ کے درجے میں ہے، شریعتیں مختلف ہوتی رہیں۔ تو بہت خوبصورت الفاظ ہیں حضور کے کہ اب تمام انبیاء کے جو ہیں آپس میں ایسے ہیں، گویا کہ دو علاتی بھائی ہوتے ہیں کہ جن کی مائیں جو ہے مختلف ہیں، شریعتیں مختلف رہی ہیں، لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے وہ غیر متبدل رہا ہے، وہ ایک رہا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، شرع کس کو کہتے ہیں؟ اسی شے کو بلکہ مفردات میں اس کا جو ہے خاص طور پر جو اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ وہ رستہ جو بالکل واضح ہو اور معین کر دیا جائے، وہ شرع ہے۔ ہمارے ہاں بھی عام طور پر شارع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شارع فاطمہ جناح، کسی اور سڑک کا نام جو ہے شارع کے نام سے اس رستے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ شریعت وہ رستہ ہے جو اللہ نے دیا ہے کہ جس پر چل کر انسان اللہ کی رضا بھی حاصل کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا وہ رستہ، واضح طور پر معین کر دیا، جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، جس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے۔ اس دین میں سے دین توحید، عقیدے کی بات ہوگی تو توحید ہے اور آخرت، اصل دین تو یہی ہے نا۔ باقی دین جسے ہم نظام کے نام سے جانتے ہیں وہ شریعت کے احکامات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے اندر رد و بدل بھی ہوتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت مثال دی علاتی بھائیوں کی وہ 100% درست اس کے اوپر ثابت ہوتی ہے۔ ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، کہ جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح علیہ السلام کو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اسی بات کی وصیت کی تھی۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور اسی طرح یہ درمیان میں حضرت نوح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ رسولوں کی جو جماعت ہے، جو ایک روایت کے موجب 313 جن کی تعداد ہے، ان میں وہ 5 جو جلیل القدر رسول ہیں، اولو العزم جو ہیں، ان میں یہ ہیں حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ،
کہ قائم کریں دین کو۔ اب اس کے دو ترجمے کیے گئے، قائم رکھیں دین کو، اور اگر دین قائم نہیں ہے تو اسے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ والد محترم جو اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ خیمہ جو ہے اگر گرا ہوا ہے تو خیمے کو قائم کرنا، خیموں کو نصب کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن اگر خیمہ قائم ہے اور تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں تو اس کو پوری طرح برقرار رکھنا، اس خیمے کو قائم رکھنا، یہ گویا کہ دین کو قائم رکھنے کے مترادف ہے۔ ایک ہے دین کو قائم کرنا، دین اگر مغلوب ہے تو اسے قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اور دین اگر غالب ہے تو گویا کہ اب اس دین پر قائم رہو، اس دین کو قائم رکھو۔ دین کے اندر کہیں کوئی جسے آپ کہیے کہ اس قسم کی چیزیں موجود نہ ہوں جسے حدیث میں کہا گیا بدعات ہیں، کہ جس شخص نے بھی ہماری طرف کسی ایسی شے کو منسوب کر دیا، من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جو شے ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے وہ مردود ہے، اس کو رد قرار دے دیا جائے گا، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، بدعت ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے گویا کہ دین کو پاک اور صاف رکھنا وہ دین کو قائم رکھنے کے مترادف ہے، اور اگر دین غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، تو دین کو قائم کرنا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ وہ فرائض دینی کا ایک جامع تصور جو میں نے جس کا آپ کے سامنے نقشہ رکھا تھا، وہ بھی توجیہ جو ہے والد محترم نے بہت خوبصورت دی ہے، 6 منزلہ عمارت کی۔ اس میں جو ٹاپ کی منزل ہے وہ یہی ہے، جس کے لیے قرآن حکیم کی اصطلاح کیا ہے؟ اظہار دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن میں 3 مقامات پر یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، اس قرآن حکیم کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، ایک مکمل نظام زندگی دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو، دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر قائم فرما دے، غالب فرما دے۔ 3 مقامات پر یہ آیت کا حصہ جو ہے بین ہی ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اسی کے لیے تکبیر رب کی اصطلاح بھی ہے، اللہ کے دین، اللہ کی کبریائی کا نہ صرف یہ کہ اعلان کرو بلکہ اس کبریا کو فی الواقع قائم بھی کرو، تکبیر رب۔ تو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ وہ قائم رکھیں دین کو یا قائم کریں دین کو اور اس میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہ کریں۔ جیسے کہا گیا نا قرآن الذین فرقوا دینہم، دین میں تفریق کر دینا۔ دین کی تفریق ایک یہ بھی ہوگی کہ دین کے احکامات میں سے کچھ حصے پر انسان عمل کر رہا ہے اور کچھ حصے کو پاؤں تلے روند رہا ہے، یہ بھی دین میں تفریق ہو گئی نا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ جو ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور دوسرے حصے کو رد کر دیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں جو ہے شدید ترین ذلت و رسوائی کا سابقہ پیش آئے گا، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ یہ بھی وہی بات ہے، گویا کہ دین کے حصے بخلے کر لینا، دین کی تفریق کر دینا، اور اسی طرح ایک تفریق اور بھی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق کر دینا، اور یہ مضمون بھی قرآن حکیم میں بیان کیا گیا۔ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں، گویا کہ اللہ کے حکم کو تو سر تسلیم سمجھتے ہیں، اس پر تو عمل کرنا گوارا ہے، اسے سمجھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کریں گے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے سنت کا، اسوہ رسول کا، احادیث نبوی، اس کے حوالے سے انسان اگر بالکل جو ہے وہ کہہ دے کہ ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، تو یہ پھر ضلالت اور گمراہی کی بالکل دوسری انتہا ہے، جس نے گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کر دی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں مل کر دین کی تکمیل کرتی ہیں نا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ اور تیسری مثال، یا تیسرا جو ہے اس کی جواز یہ بھی ہے، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، بہت سے مفسرین نے یہ بھی لکھا جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ وہ کہ قرآن کے اندر تفرقہ کرنا، قرآنی احکامات کے اندر تفریق کر دینا، کچھ پر عمل کرنا، کچھ کو جو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جس کا بھی میں نے حوالہ دیا، تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو، دوسرے کو رد کر دیتے ہو، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اصل میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے یہود کا۔ سورہ بقرہ میں اصل میں جو فرد قرار داد جرم عائد کی گئی وہ تو یہود پر کی گئی، انہی کا ذکر ہے، لیکن یہ کہ جیسا کہ حضور نے بھی فرمایا کہ بالکل وہی معاملہ جو یہود کا ہوا تھا میری امت میں بھی وہی ہو کر رہے گا، اور اس کا جو ہے گویا کہ آج مظہر موجود ہے کہ اللہ کی کتاب کے جو ہے ہم نے حصے بکھرے کر دیے، کچھ حصے کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اسے اپنے لیے قابل عمل سمجھتے ہیں، اور اللہ ہی کی شریعت کا بہت بڑا حصہ جس کا تعلق ہماری معاش اور معاشرت سے ہے
اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو اصل میں اس دور کے لیے احکامات تھے، شاید آج کے لیے نہیں ہے۔ تو ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کریں، نافذ کریں، اگر قائم ہے تو اسے برقرار رکھیں، اسے قائم رکھیں، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر کوئی تفرقہ پیدا نہ کریں۔ اور یہ تفرقہ پیدا کیوں ہوتا ہے آگے اس کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے، دین کے اندر جو تفرقہ جسے ہم فرقہ واریت کہتے ہیں وہ بھی تو مراد ہے نا۔ ہر ایک شخص نے اپنے اپنے مسلک کو سمجھا کہ شاید میں ہی حق پر ہوں۔ ایک معاملہ ہے صرف اختلاف کا، جس کے لیے وہ حدیث ہے، اگرچہ اس کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے کہ مضبوط حدیث ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ اختلاف امتی رحمت، اگر آپ اس کے ظاہر کو لیں گے کہ میری امت کے اندر اگر معاملہ صرف اختلاف کی حد تک ہے، مسالک کا اختلاف ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی نگیشن نہیں ہے، من دیگرم تو دیگری نہیں ہے، تو معاملہ جو ہے وہ پھر بھی کسی حد تک گویا کہ جسے آپ کہیے کہ برداشت کے اندر ہے۔ اختلاف امتی، میری امت میں اختلاف، لیکن اگر معاملہ تفرقے کا طرف آئے اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کفر کے جو ہے فتوے جو ہے وہ نکلنے لگے زبانوں سے، اور اپنے آپ ہی کو حق سمجھا جانے لگے اور بقیہ کو جو ہے وہ اس کی تکفیر شروع ہو جائے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو پھر بہت بڑی گمراہی کا ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، میں یہ شے بھی مراد ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جو میں عرض کر رہا تھا کہ تفرقہ اور اختلاف میں جو اصل سبب بنتا ہے وہ کیا ہے؟ خود پسندی۔ جو میری رائے ہے، جیسا کہ انسان سمجھتا ہے نا اپنے رائے کے بارے میں کہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل بات تو وہی ہے جو میرے ذہن رسا کی گویا کے احاطے میں آ گئی، جس تک میں پہنچا ہوں، اور بقیہ لوگوں کو جو ہے انہوں نے بقیہ آراء کو جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ سائیڈ لائن کے اوپر لگا دیا، اس کو طرف التفات کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہو رہے۔ دوسرے انانیت بھی ہوئے، یہ انسان کے اندر جو انا ہے نا کہ میں اپنی بات سے کیسے پیچھے ہٹوں، یہ تفرقہ اصل میں اسی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ زدم زدہ بھی ہے، مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، یہ تو میں جو ہو رہی ہے وہ کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ یہ حجت بازی کا لفظ جو آیا نا، حجتہم داحضۃ عند ربہم، یہ ان کی جو ہے حجت بازی جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بالکل باطل ہے، اس کو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ بات بہت ہی بھاری ہے، وہ بات کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف آپ انہیں متوجہ کر رہے ہیں وہ تو دین حق اور دین توحید ہے نا۔ ان کا آبائی دین تو وہی بت پرستی تھی جو ان کے نزدیک انتہائی مقدس تھا، جو ان کے باپ دادا کا دین تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں جو مختلف مسالک ہیں، لیکن یہ کہ کوئی شخص اگر ایک مسلک پر ہے تو اس کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کا یہی مسلک تھا، ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو کجا یہ کہ وہاں اس دور میں جب کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے بالکل یہ نئی نویلی بات ہے، جن کی جو ہے کئی دیویوں اور دیوتا تھے جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، تو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ انہیں ہرگز گوار نہیں ہے، بہت ہی بھاری ہے یہ بات ان کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کی طرف آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں توحید کی طرف، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ابو بکر تھے نا جو حضور کی دعوت پر ایمان لائے، ان کے اندر وہ قلب سلیم موجود تھا، فطرت صحیح تھی، اور گویا کہ حضور کی وہ بات انہیں اپنے دل کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ بارہا میں نے آپ کو سنائے کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے دین توحید کی دعوت پیش کی، کچھ نہ کچھ تردد سب نے کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ادھر بات ان تک پہنچی ہے فوراً لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ تو ابو بکر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا۔ اسی طرح حضرت عمر ہیں، اگرچہ انہیں ایمان لانے میں 5-6 برس کا عرصہ گزرا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 اشخاص کے لیے اللہ کے حضور دعا کی تھی، ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کھین لیا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو شخص بھی انابت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، دیکھیں اجتباء کا لفظ ہے، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، استفاء اور اجتباء یہ قریب المعنی الفاظ ہیں، کسی کو سلیکٹ کر لینا، کسی کو چوز کر لینا، کسی کو چن لینا۔ تو جہاں انبیاء اور رسول اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں، وہی مسلمان بھی اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ نے چنا ہوا ہے انہیں۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ،
گویا کہ ہمیں تو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دعوت اور یہ عظیم خزانہ جو قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہمیں یہ عطا فرمایا، جس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہو گئی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا فضل ہے۔ گویا کہ وہ دین حق ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گیا، جس کے لیے ہمیں کوئی غور کرنے کی، تذکر و تدبر کی اور کہیں جو ہے غوطہ زنی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور ہماری فطرت نے بھی قبول کیا کہ واقعتاً یہی دین ہے کہ دین حق ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، چن لیتا ہے اسے اس دین کے لیے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وہی انابت کا لفظ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اور ہدایت دیتا ہے اس کو جس کے دل کے اندر انابت موجود ہو، جو گویا کہ اللہ کا قرب چاہتا ہو، اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہو۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا، بغیم بینہم، یہ ان کی آپس کی زدم زدی کا نتیجہ تھا۔ یہاں کون سا تفرقہ مراد ہے؟ اس سے بڑا تفرقہ کیا ہوگا کہ دین توحید کے مقابلے میں بت پرستی، اس لیے کہ یہ ہمارا آبائی دین ہے۔ اب اس میں اصل شے کیا تھی؟ خواہ ان میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا دل گواہی دے رہا ہو کہ محمد بات صحیح کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کرج کہاں سے لے کر آئیں، وہ ہمت کہاں سے لے کر آئیں کہ اس کا اظہار کر سکیں؟ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جسے آپ خاموش اکثریت کہتے ہیں، کہ بہت سے لوگ، بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو ایک بات کے قائل ہیں لیکن اس کو زبان پر نہیں لاتے، اس لیے کہ معاشرے میں نکو بن جائیں گے نا۔ اب جو بھی حضور پر ایمان لے آیا وہ کٹ گیا اپنے رشتہ داروں سے، اور اس کے اوپر شدائد کا اور پرسیکیوشن کا اور تشدد کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کو برداشت کرنا، اس کو جھیلنا بھی تو آخر دل گردے کا کام ہے نا۔ لہذا کسی بات کو حق سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی وہ ایمان لانے کو تیار نہیں، اور اس میں اپنے مفادات ہیں جو سب سے بڑا گویا کہ رستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ وہ مفادات کے جس کی بنیاد پر ان کی چودراہٹ بھی ہے، ان کی سیادت بھی ہے، ان کے چوپال جو ہے بڑی سجی ہوئی ہے، ان کے بیٹھک جو ہے اس میں بہت سے لوگ موجود ہیں، ان کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر بہت سے لوگ کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ یہ جو ان کے مفادات حاصل ہیں اس معاشرے سے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ پھر اس کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا، انانیت بھی ہوتی ہے، انسان کی انا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ خوف کہ میں اپنے معاشرے سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان سے بالکل ڈیٹیچ ہو جاؤں گا، آئسولیٹ ہو جاؤں گا۔ تو یہ وہ شے ہے کہ جس کی بنیاد پر وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ اصل میں باہم زدہ کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے مفادات ہیں، ہر شخص کے اپنے مفادات ہیں کہ جس کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں، اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ اختلاف پیدا کیا اور اس دین توحید کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا ایک خاص وقت معین تک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کا ان کا قصہ پا کر چکا ہوتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ کون ہیں وہ لوگ کہ جو ساتھ دینے والے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکی صورت ہے۔ اور کون وہ ہیں جو اس رشتے کی دیوار بنے ہوئے، نہ یہ کہ خود قبول کر رہے ہیں دوسروں کو اس کی طرف آنے دے رہے ہیں، بلکہ وہ جو شخص بھی قبول کر لے اسے نشان عبرت بنانے کے در پہ ہے، تاکہ آئندہ کوئی ہمت نہ کر سکے، اس کو وہ تشدد کرو، اس پر دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر اس کو لٹا دو، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کہ کوئی شخص ہمت نہ کرے کہ اس دین کو قبول کرے۔ تو یہ جو فرمایا گیا، ایک خاص وقت معین تک کی اللہ نے انہیں مدت دی، مہلت دی ہے۔ وہ ان کی اپنی اس دنیا کی زندگی بھی ہے۔ ابو جہل کے لیے وہی میدان بدر تھا نا، جہاں وہ جہنم واصل ہوا ہے، اور پھر یہ کہ میدان احد کے اندر بھی کتنے ہی اور لوگ ہیں کہ جو وہاں سے آئے تھے مشرکین کی طرف سے، وہ بھی جہنم واصل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی جو مہلت دی ہے اس حد تک کا معاملہ ہے، ورنہ ان کی جو بغاوت ہے، ان کی جو سرکشی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ نوشتہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا کہ انہیں مہلت دینی ہے، اور پھر یہ کہ اس کا آخری انجام جو ہے وہ آخرت میں ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دھرتی کو کبھی سے ان کے نجس وجود سے پاک کر چکا ہوتا۔ اور یہ معاملہ تاریخ میں پہلے کتنی مرتبہ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جس طرح پوری کی پوری قوم جو ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے تعداد تھے، بعض روایات میں تو 12 یا 18 کی تعداد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 70 کے قریب کی ہے۔
بقیہ جسے آپ کہیے کہ سینکڑوں گھرانوں پر مشتمل وہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ غرق کر دیا گیا، تمام لوگ تباہ کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو ہے تمہارے اب جو تورات موجود تھی، یہودیوں کے ذریعے بھی یہ باتیں جو ہے مشرکین مکہ تک پہنچی ہوئی تھی، انہیں بھی معلوم تھا، اپنے آپ کو وہ دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ تو وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات نوشتہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو کبھی کا ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دیا جاتا، ان کے نجس وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو ان کے بعد نبیوں اور رسولوں کے بعد کتاب کے وارث قرار دے دیے گئے، گویا کہ نبی اور رسول تو اپنی حیات دنیاوی پوری کر کے اللہ کے حضور پہنچ گئے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو وارث تھے، گویا کہ جو اب جنہیں وراثت میں وہ دینی احکامات ملے تھے، شریعت کے احکامات ملے تھے، وہ اس شریعت کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، ایک تو شکل یہ بھی تھی نا کہ تورات کے اندر انہوں نے تحریفات کر دی، جو من پسند چیزیں تھیں وہ تو انٹیکٹ رہنے دی، اور جن پر عمل کرنا ذرا مشکل تھا، ذرا گراں تھا، اس کو جو ہے وہ کھرچ کر ان آیات کو نکال دیا گیا۔ اس کتاب کے بارے میں ہی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہذا وہ معاملہ یا بہرحال جو بھی ہم جو ہیں وارثان کتاب اللہ کی کتاب کے وارث ہم ہیں، لیکن یہ کہ اس کتاب پر ایمان کا جو نتیجہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، وہ کتنے کچھ مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ایک ہے، اس کتاب پر، اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کہ اس پر عمل فیصلہ کن ہے تو یہ ہے نا کہ آیا ہمیں اس کتاب کے بارے میں واقعتاً وہ یقین حاصل ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، ایمان کی نفی ہو گئی اس شخص کے، قرآن پر ایمان کی نفی ہے کہ جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے حلال اور جائز قرار دے دیا، جس نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو مباح اور جائز قرار دے دیا، اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ تو ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، یقیناً وہ لوگ کہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث قرار دیے گئے، وہ اسی کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے حدیث نوٹ کی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ان پر ایمان لائے، ان کے دست و بازو بنے ہیں، اور جو حکم انہوں نے دیا، جو شرعی احکامات ہیں ان کی پیروی کی ہے، ان کو بڑی مضبوطی سے ان کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں پکڑے رکھا اور اس پر قائم رہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کے کچھ حواری تھے، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، اور وہ ساتھی انہیں ملے کہ جو ان کی سنت کو، ان کے جو بھی فرما برداری میں بھی تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری بھی تھی، اور پھر کہ جو شرعی احکامات انہیں دیے گئے ان کو خوب مضبوطی سے اس پر قائم تھے۔ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، دیکھیے وہی بات جو یہاں آئی تھی، کتاب اللہ کے بارے میں بھی شکوک و شبہات اور دین کے احکامات کے بارے میں بھی، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے ہیں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، سورہ مریم میں فرمایا گیا کہ نبیوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ناخلف قسم کے لوگ آئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ نمازوں کو ضائع کر دیا۔ نمازوں کے اوپر جس طرح ایک اقامت کا معاملہ ہونا چاہیے تھا وہ معاملہ نہیں رہا، اس کے اندر سستی بھی ہو رہی ہے، کسل بھی ہو رہا ہے، چھوڑا بھی جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ نمازوں کو فرض کیجئے کہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا، وہ بھی اسی ذیل میں آ جائے گا۔ تو اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، اور پھر سب سے بڑا مرض یہ کہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگ گئے۔ یہی خواہشات نفس ہے نا جو انسان کو اس صراط مستقیم سے، اس جادہ سے منحرف کر دیتی ہے، اسی کے زیر اثر انسان جو ہے پھر شیطان کے نقش پاکی پہ پیروی کرنے لگتا ہے۔ تو ان میں سے وہ اصحاب بھی تھے ان نبیوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ جنہوں نے ان کی ہدایات جو دین کے احکامات تھے ان پر کاربند رہے،
لیکن اس کے بعد پھر اب جو اگلی نسل آئی ہے، یا اسی دور میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے وہ تھے جس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ وہ جو منافقت ہے اس کی جو پہلی سیڑھی ہے قول و فعل کا تضاد ہو گیا، انسان جو ہے وہ دعویٰ کچھ کرے اور عمل اس کا اس کے خلاف ہو، اور دوسری طرف کرتے وہ تھے جس سے انہیں روکا گیا تھا، جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ منکرات پر عمل ہو رہا ہے، اور وہ چیزیں جو دین میں شریعت میں ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کو اپنے لیے مباح قرار دے دیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب ایسے لوگوں سے جو شخص بھی جہاد کرتا ہے اپنی طاقت کے ساتھ وہ مومن ہے، جو جہاد کرتا ہے اپنی زبان کے ساتھ وہ مومن ہے، اور پھر یہ کہ جو جہاد کرتا ہے اپنے دل کے ساتھ، گویا کہ دل سے کوئی دلی تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہیں رکھتا جو دین کا اس طرح مذاق اڑانے والے ہیں۔ ایک ہے انسان کا وہ تعلق قائم کرنا کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ انقطاع کا معاملہ نہ ہو، لیکن یہ کہ ایک دلی تعلق ہوتا ہے جس میں آپ ہم نشینی بھی ہے، جس میں ایک دلی تعلقات بھی ہیں، محبت کا معاملہ بھی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، جو شخص بھی اپنے دل کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کرے، گویا کہ دل میں ان کے لیے ہدایت کی دعا تو ضرور کرے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ میل جول اور ان کا معاملہ یہ کہ ان کے ساتھ ہمدردی، ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے ہمدردی ہوگی، لیکن ایک دلی محبت کا تعلق ان کے ساتھ قائم نہ ہو، تو وہ ایمان کی گویا کہ علامات میں سے ہے۔ اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ اور دل کے ذریعے جو ہے انسان ان کے ساتھ ایک مغایرت محسوس کیے۔ وما وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان، اور اس کے بعد تو ایمان جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہتا۔ تو یہاں ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، یقیناً وہ لوگ کہ جو وارث کتاب قرار دیے گئے، کتاب کے وارث بنے ہیں، تو وہ اس کے بعد اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، اب دیکھیے یہ ایک آیت ہے، ذرا طویل آیت ہے، لیکن اس میں 10 احکامات ہیں، اور ابن کثیر نے باقاعدہ اس کی نشاندہی کی ہے کہ کس طرح یہ اگرچہ کہنے کو ایک آیت لیکن 10 مکمل جملے ہیں، 10 احکامات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور گویا کہ امتی ہونے کے ناطے اسی کی ایک جھلک جو ہے ہمارے اندر بھی موجود ہونی چاہیے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین توحید کی طرف آپ دعوت دیجئے۔ دین وہی ہے جو حضرت آدم سے حضور تک اس کے اندر غیر متبدل ہے، وہ توحید ہے اور آخرت ہے، شریعت کے احکامات کے اندر رد و بدل ہوتا رہا۔ تو فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیجئے اسی کام کی۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور دوسری بات جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا پوری طرح جازم رہیے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ان کی خواہشات نفس کے انڈر پریشر نہ آئے۔ یہ پریشرائز کرنے کا ایک طریقہ تھا نا کہ مسلمانوں کو ضرور کوب کرو، تشدد کرو ان پر، ٹیمپٹیشنز بھی تھی، لالچ بھی دی گئی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور اے نبی آپ تو کہہ دیجئے کہ میں ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے اس کتاب میں نازل فرمایا۔ یہ کتاب تو وہ ہے نا جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں، عدل پر قائم رہوں اور عدل کو قائم کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اور پھر چھٹی بات یہ کہ اللہ ہی ہے جو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ تمہارا پیدا کرنے والا کوئی اور خدا نہیں تھا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جو سورۃ تغابن میں فرمایا گیا نا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ نے جس نے تمام انسانوں کو، تم سب کو پیدا کیا، لیکن تم میں سے وہ بھی ہیں، وہ سعید روحیں بھی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لانے والی ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے انکاری ہیں، چٹے انکاری ہیں، جس کے جو گویا کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے بھی، اور دوسرے وہ کہ جو اللہ کی اطاعت سے بغاوت و سرکشی کرنے والے۔ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہاں یہ بات طے ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وہ جو سورہ کافرون میں بھی کہا گیا لکم دینکم ولی دین، وہ تو بالکل آخری بات ہے، گویا کہ وہ تو ایک اتمام حجت والی بات ہو گئی کہ آپ نے وہ حق کے نصیحت اور حق کے تبلیغ ادا کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو دین توحید کی طرف نہ آ رہا ہو تو اس صورت میں آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ جبراً ان کو اس راہ ہدایت پر لے آئیں۔ تو کہا گیا لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے تم مست رہو اپنے دین میں، ہمارا دین ہے، لیکن یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ،
اور یہ وہ محنت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کے جو ساتھی تھے، آپ جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح آپ یہ کہیے ہلکان کیا ہے، دن رات ایک کیا ہے اس دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہے۔ مولانا اصلاحی نے کہا یہ تو میں والی بات جو ہے ہمارے درمیان نہیں ہے، من دیگرم تو دیگری، ٹھیک ہے بہت بڑا فرق ہے، لیکن یہ کہ صرف جھگڑے اور حجت بازی جو ہے یہ کوئی فیصلہ کن نہیں ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو اکٹھا کر دے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ 10 مختلف چیزیں ہیں، مختلف احکامات ہیں جو اس ایک آیہ مبارکہ میں بیان کیے گئے، 10 حقائق ہیں، بالآخر سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی، اور پھر یہ کہ انہوں نے قناعت کی صرف حلال پر، اور اس کے مقابلے وہ لوگ کہ جو قائم رہے ہٹ دھرمی کے ساتھ، ضد اور عناد کے ساتھ اپنے کفر کے اوپر، ان کا جو انجام ہونے والا ہے اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر سب کو اسی کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، سب سے بڑا جھگڑا تو یہی تھا نا کہ ایک اللہ کے رسول ہیں کہ جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور دوسرے ان کے جو ہے بہت ہی سینکڑوں بیسیوں نے بلکہ سینکڑوں دیویاں اور دیوتا ہیں جو بھی تم سے محاجہ کر رہے ہیں، جو بھی جھگڑا کر رہے ہیں۔ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم، اس کے بعد کہ کچھ لوگوں نے اس دین کو قبول فرما لیا۔ ابو بکر کون تھے؟ اسی معاشرے کے فرد تھے، حضور پر ایمان لے آئے۔ حضرت عمر کو اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان لاتے کچھ دیر لگی ہے، لیکن اولین دور میں کتنے لوگ ایمان لائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنی ہی مثالیں ہیں جو بالکل شروع میں ایمان لے کر آئے۔ ان کی سیرت و کردار کو ذرا دیکھو، کس قدر نکھرے ہوئے سیرت و کردار کے افراد تھے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی سوسائٹی کے گلے سرسبد تھے یہ لوگ۔ اب ان لوگوں نے جس طرف توجہ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو کیا یہ بات بھی تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ابو بکر جو معاشرے میں ان کا مقام تھا، اور اسی طرح جو حضور پر ایمان لے کر آئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، متمول ترین جو فیملیز تھے ان میں سے ایک فیملی کے فرد تھے، لیکن یہ کہ وہی بات کہ فطرت سلیمہ اور عقل صحیح اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عطا فرمائی تھی اس کی روشنی میں حضور پر ایمان لائے نا۔ تو من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس دین کو قبول کر چکے ہیں وہ لوگ، انہوں نے حق استجابت ادا کیا ہے۔ اس سے بڑی مثالیں اور اس سے بڑے مظاہر اور کیا ہوں گے کہ تمہاری اپنی سوسائٹی کے بہترین، جسے کریم آف دا سوسائٹی کہتے ہیں، وہ حضور پر ایمان لے آئے، انہوں نے استجابت کا حق ادا کر دیا۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، اور ان کی جو بھی یہ دلیل بازی ہے، حجت بازی ہے، وہ داحضہ کسے کہتے ہیں؟ باطلۃ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ داحضہ اس شے کو بھی کہتے ہیں جس کا فی الواقع کوئی وجود ہی نہ ہو، جس طرح باطل بظاہر ایک شے آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اصل شے حق ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق جو ہے اس وقت موجود ہے، حق کے گویا کہ حق ہے ہی وہ جو ظاہر ہے، جو موجود ہے، اور باطل کے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک سرایہ، ایک جو ہے وہ بالکل جسے آپ کہیے کہ سراب سا ہے جو نظر آ رہا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کا جھگڑا اور حجت بازی اور تو میں جو ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تمام باطل ہے۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے اب فیصلہ ہو چکا ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور شدید ترین عذاب میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی تو اللہ کے غضب کی وہ شکل سامنے آئی نا، کہ ان کے وہی جو سب سے بڑے گویا کہ جسے آپ کہہ سکتے تھے فرعون تھے اس اہل مکہ کے، جو حضور کے جو ہے مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے اکثریت وہ تھی کہ جو میدان بدر میں ان کے کٹے ہوئے لاشیں جو ہے زمین پر پڑے ہوئے تھے کھجور کے تنوں کی طرح۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ منظر تھا اس بات کا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت و رسوائی، اور پھر آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، شدید ترین عذاب ہے کہ جس کے اندر یہ جھونکے جائیں گے۔ یہاں 16 آیات سورہ مبارکہ کی مکمل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ سورہ مبارکہ میں جو چیز ہم پر واضح ہو رہی ہے کہ اس دین کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے، جد و جہد بھی کرنی ہے، اپنے اوپر اقیم الدین، سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ دین کو اپنے اوپر قائم کریں، اللہ کی فرمان برداری زندگی کے ہر گوشے میں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ پھر یہ کہ دین اگر غالب نہیں ہے، دین اگر مغلوب ہے تو اس کے غلبے کی عملی جد و جہد کریں، اس کے لیے اپنا روپیہ پیسہ بھی لگائیں،
اپنا سرمایہ بھی لگائیں، اپنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہے وہ بھی لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔